ایک دن حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بیٹھے ہوئے، حضرت بلال آ گئے، آپ نے کہا کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے کہا بلال میرے دائیں طرف بیٹھو، یار تم پہ بڑا ظلم ہوا ہے، کافروں نے تم پہ بڑا ظلم کیا ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پاس تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اے امیر المومنین کیا صرف بلال پر ہی ظلم ہوا ہے؟ بلال کو تو خریدنے والے بھی تھے، بلال کو تو پوچھنے والے بھی تھے، کبھی ہماری حالت بھی دیکھی ہے؟ کہا کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب لوگ دیکھنے والے تھے، کرنے والے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنی قمیض اٹھائی تو دیکھا حضرت فاروق اعظم کی چیخیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھا کہ آپ کے کمر پہ کوئی جلد نہیں ہے، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، جلد ساری جل چکی تھی۔ جب اپنے سر سے امامہ اتارا تو اوپر کھوپڑی نہیں تھی، دماغ نظر آ رہا تھا۔ آپ ایک ایسی عورت کے غلام تھے جو لوہاروں کا کام کرتی تھی، جس کا کام یہ اوزار بنانا تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو غصہ آیا تو وہ یوں کرتی کہ جب وہ لوہا گرم ہو جاتا تو کسی چیز سے لوہا پکڑ کے آپ کے سر پہ رکھ دیتی، کبھی لوہے کو گرم کرتی اور اوپر حضرت خبیب کو لٹا کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیتی، دوسرے غلاموں کو کہتی کہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ، اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھو۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ تو یہ حشر ہوتا تھا، ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا مکے کے جیسے آج کل نا مختلف شہروں میں مختلف اسٹیڈیم بنے ہوتے ہیں اور پہلوانوں کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں، اور اوباش لوگ اور کھیل تماشے کے رسیہ لوگ جاتے ہیں، آج فلاں ڈیرے پہ جائیں گے، آج فلاں جگہ جائیں گے، آج فلاں اسٹیڈیم میں جائیں گے، وہاں یہ گیم ہو رہی ہے، وہاں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، وہاں کتے لڑائے جا رہے ہیں، وہاں جناب میچ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے مکے کے لوگ بھی روز جو تھے مزے لیتے تھے۔ آج ابو جہل کی جا کے حویلی میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، آج امیہ بن خلف کی حویلی میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، آج نضر بن حارث کی حویلی میں جائیں گے، آج جو ہے عتبہ شیبہ کے پاس جائیں گے۔ مختلف نوجوانوں کی ٹولیاں بنتی تھی، پھر مختلف حویلیوں میں جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے غلام تھے، کبھی نوجوان ادھر آتے، دیکھتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی تو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا ہے، کبھی تپتے ہوئے جو ہیں پتھر ان کے اوپر لٹایا گیا ہے، کبھی ان کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، کبھی جو تھے بڑے موٹے موٹے آدمی ان کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے زبان باہر نکل آتی تھی، آنکھیں باہر نکل آتی تھی، کبھی مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈالتے تھے اور کوئی آدمی کھینچتا جاتا تھا اور پیچھے سے لوگ پتھر مارتے تھے اور خون نکل کے پیچھے جو تھے وہ یعنی لکیریں پڑتی جاتی تھی، اور جب بھی مارتے کوڑا تو کہتے تھے بتاؤ بلال اب بھی محمد کے رب کا نام لوگے، اب بھی محمد کے رب کا نام لوگے۔ لیکن قربان جاؤں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا تھا کہ یار آج کانٹا چبھ جائے تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، جمعے چلے جاتے ہیں، روزے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ایمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک میری ذات کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ ہم نے یہ ذائقے نہیں چھکے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والا سگریٹ نہ چھوڑے، نماز پڑھنے والا نماز چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب پینے والا جو ہے شراب نہ چھوڑے؟ جی چھوڑتی نہیں ہے، اور یہاں مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہے یعنی ایک نشئی نشہ نہ چھوڑے اور نماز چھوٹ جائے؟ جس کو جو نشہ لگا ہوا ہے، جس کو محبت کا نشہ لگا ہے، جس کو عشق رسول کا نشہ لگا ہے، دنیا مار مار کے تھک جائے، ایسا روز ہوتا، ایک دن نہیں ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو حضرت یاسر و سمیہ پہ ظلم ہو رہا تھا، تو صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، موعدکم الجنہ، انشاءاللہ جنت میں ہم تم سے ملیں گے۔ تو حضرت بلال کا بھی ایک دن دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کہ بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پریشانی کی حالت میں ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا بلال کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا کہ مصطفیٰ کریم بلال کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ حضرت سینا صدیق اکبر گئے تو اس وقت ان کو مار رہے تھے، مارتے بھی اتنا تھے کہ کوڑے مارنے والا تھک جاتا، پھر دوسرا پکڑتا، کہتا ارے
تو تھک گیا تو مجھے دے، میں دیکھ کیا کرتا ہوں۔ جب پوچھتے حضرت بلال سے کہ بلال، حضرت بلال کی زبان سے احد و احمد کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، صحابہ دوسرے کہتے تھے بعض اوقات کہ یار بلال نبی اونچی آواز سے لے، جیسے آج لوگ سمجھاتے ہیں کہ ضروری ہے صلاۃ والسلام اونچا ہی پڑھا جائے، ضروری ہے کہ دین کا نام اونچا ہی لیا جائے۔ ارے کبھی مصلحت سے بھی کام لیا جاتا ہے، ارے ان کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، کبھی آہستہ نام لے لیا کر۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے کبھی پتہ چلے نا کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ نام لوں۔ تو مارتے مارتے جب انہوں نے پوچھا نا کہ بلال اب بھی محمد کے رب کا نام لے گا، تو حضرت بلال نے جو کہا، کسی پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت بلال بولے کہ جرم دنیا تے ہیں اور بھی بہت، جرم عشق دا اتنا سنگین کیوں ہے؟ فارن والے منو کی پوچھ دے ہو، پوچھو یار نو ایڈا حسین کیوں ہے؟ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے ایک جگہ ایسے ہی یہ بیان کر رہا تھا تو بعد میں ایک آدمی نے مجھے کہا مول صاحب یہ تو بیان کرتے ہیں آپ کہ اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، کبھی یہ بھی تو بتایا کریں کہ جب اس ظلم کے بعد مصطفیٰ کے پاس جاتے تھے، مصطفیٰ جب زخموں پہ ہاتھ لگاتے تھے، جب مصطفیٰ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے تو ان کو کیا لذت ملتی تھی۔ کہنے لگے آج مجھے کوئی اتنے کوڑے مار لے جتنے بلال کو پڑے ہیں، لیکن ایک بار مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ وہ تو روز کرتے تھے۔ تو کہا تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے۔ لوگ کہتے تھے بلال تیری ہڈیاں ہیں یا لوہے کے سریے ہیں، تو انسان گوشت کا بنا یا پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہم تو مارتے مارتے تھک جاتے ہیں اور تیری زبان سے اللہ کے نام کے سوا کوئی نام نہیں نکلتا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم نے دین کو کیا دیا؟ پھر ہم یہ ہیں کہ دین کے اوپر ہم اپنے احسان جتلاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔